السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فرقان کے تیسرے رکوع کی تلاوت کروں گا، اور ہر کلاس کی طرح آخر میں ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ وقال الرسول يا رب إن قوم
اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا آئیے ناظرین کرام، اب ہم کچھ قواعد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقال الذین، قاف یہاں پر پر کیا جائے گا، واو کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ وقال الذین، اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کبھی الف اور واو آ جائے اور اس سے پہلے پر حروف میں سے ہو تو الف اور واو بھی پر کیا جاتا ہے۔ وقا تو ہم جب قاف کو لمبا کرتے ہیں، کاف کو جب کھینچتے ہیں تو اس کے ساتھ الف کو بھی ہم پر کرتے ہیں۔ وقال الذین، زال کو نرم ادا کریں گے۔ لا یرجون، را یہاں پر پر کیا جائے گا چونکہ را ساکن سے پہلے، ایک تو یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کریں گے، را پر زیر ہو تو را کو باریک ادا کریں گے۔ اگر را پر جزم ہو تو ہم ما قبل حرکت کو دیکھتے ہیں، را پر اگر جزم ہو تو اس سے پہلے کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ اگر را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، فتح یا ضمہ ہو تو ہم را کو پر کریں گے۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو یا زیر ہو تو ہم را کو باریک ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ را پر جزم ہے اور اس سے پہلے فتح ہے، زبر ہے، اس لیے ہم را کو پر کریں گے۔ یرجون لقاءنا، قاف یہاں پر پر کیا جائے گا۔ خص ضغطن قز، یہ حروف مستعلیہ کہلاتا ہے۔ خا، صاد، ضاد، غین، تا، قاف، زا، یہ کل 7 حروف ہیں۔ تو یہ حروف جب کبھی بھی کہیں بھی کسی حالت میں بھی آ جائیں، یہ حروف ہمیشہ پر کیے جاتے ہیں، یہ پر حروف کہلاتے ہیں، حروف مستعلیہ کہتے ہیں انہیں۔ تو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو قاف جہاں کہیں بھی آ جائے تو وہ پر ہوگا، چاہے وہ زیر کی حالت میں ہو، زبر کی حالت میں ہو، جزم کی حالت میں ہو، کسی حالت میں ہو، تو قاف کو ہم پر کریں گے جہاں کہیں حروف مستعلیہ خصہ، ضغطن، قز، قاف، خا، صاد، قاف، زاد، غین، تا، قاف، زا، یہ حروف ہیں، یہ جب کبھی بھی کہیں بھی کسی حالت میں بھی آئیں تو یہ پر کیے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لولا انزل، نون پر ہم غنہ کریں گے، نون پر غنہ کریں گے چونکہ
آگے حروف حلقی میں سے نہیں ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم نون پر غنہ کریں گے۔ زا کو سخت ادا کرتے ہیں، لام باریک سمپل ادا ہوتا ہے۔ علینا الملائکۃ، لام کو ہم مد کی وجہ سے پر کریں گے، چونکہ مد کے جو قواعد ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یہاں پر۔ ملائکۃ او نرا، را کو ہم پر کریں گے۔ ربنا، جب ہم یہاں وقف کریں گے تا پر وقف ضروری ہوتا ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو الف کو ہم ادا کرتے ہوئے، الف کو کھینچتے ہوئے ہم وقف کریں گے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، نون کو ہم نون پر ہم غنہ کریں گے چونکہ آگے فا ہے اور فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ تو فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے اور غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، یہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین، تو تنوین میں سے یہ ہے دو زبر، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو یہ دو زبر ہے، اس لیے دو زبر کے بعد یہاں پر حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر بھی عُتُوًّا اس طرح سے ادا کریں گے، عُتُوًّا کبیرہ، تو کاف باریک ادا ہوگا اور را چونکہ را پر زبر ہے اس لیے ہم را کو پر ادا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔